آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کے اس انقلابی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو موت کی سزا اس وجہ سے دی گئی کہ اس نے آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ ایک ایسا انقلابی جو مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا، اور اس کی زندگی پر فلمیں بھی بن چکی ہیں اور بہت سی ڈاکومنٹریز بھی بنائی جا چکی ہیں، اور اپنی قوم کو برطانوی راج سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ اور اس آزادی پسند ہندوستانی انقلابی کے واقعات اور مقبولیت کی وجہ سے ہندوستان کا بچہ بچہ آج بھی اس کو جانتا ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھگت سنگھ کے بارے میں کہ بھگت سنگھ کون تھا اور کس طرح اس نے HSRA تحریک میں حصہ لیا اور کس طرح آزادی کے کام کو آگے بڑھایا، اور وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے بھگت سنگھ مہاتما گاندھی کے خیالات اور نظریات سے اتفاق نہیں کرتا تھا اور سرعام کہا کرتا تھا کہ گاندھی کے نظریات غلط ہیں۔ لیکن بھگت سنگھ کی موت کے بعد مہاتما گاندھی نے بھگت سنگھ کے بارے میں کیا بیان کیا اور کیا کچھ لکھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ بھگت سنگھ کے بارے میں نہرو اور محمد علی جناح کے کیا خیالات تھے۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سیریز کو ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ بھگت سنگھ ایک ہندوستانی نوآبادیاتی مخالف انقلابی تھا جس نے دسمبر 1928 میں ایک جونیئر برطانوی پولیس افسر کے غلطی سے قتل میں حصہ لیا تھا۔ بعد ازاں اس نے دہلی میں مرکزی قانون ساز اسمبلی پر بڑے پیمانے پر علامتی بم دھماکے اور جیل میں بھوک ہڑتال میں حصہ لیا، جس نے ہندوستانی ملکیتی اخبارات میں ہمدردانہ کوریج کی پشت پر اسے پنجاب کے علاقے میں ایک گھریلو نام دیا، اور اس کے بعد 23 سال کی عمر میں اسے شمالی ہندوستان میں ایک شہید اور لوک ہیرو کے طور پر پھانسی دے دی گئی۔ بلشوزم اور انتشار پسندی سے نظریات موستار لے کر کرشماتی سنگھ نے 1930 کی دہائی میں ہندوستان میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کو تقویت بخشی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کی غیر متشدد لیکن بالآخر کامیاب مہم کے اندر فوری خود شناسی کا اشارہ کیا۔ دسمبر 1928 میں بھگت سنگھ اور ایک ساتھی شیو رام راج گرو دونوں ایک چھوٹے انقلابی گروپ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن HSRA کے ممبر تھے۔ ان دونوں نے مل کر ایک 21 سالہ برطانوی پولیس افسر جان سینڈر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پنجاب کے اس وقت کے مشہور شہر لاہور، جو اس وقت پاکستان میں ہے، برطانوی سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ جیمز اسکاٹ، جسے وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جان سینڈرز جو ابھی تک پروبیشن پر تھے، کو غلط سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اسکاٹ کو ایک مقبول ہندوستانی قوم پرست رہنما لالا لاجپت رائے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے لاٹھی چارج کا حکم دیا تھا جس میں لالا لاجپت رائے زخمی ہو گئے تھے اور اس کے 2 ہفتے بعد دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ جیسے ہی سینڈرز موٹر سائیکل پر ایک پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا، راج گرو ایک نشانہ باز کی طرف سے گلی کے پار سے فائر کی گئی ایک گولی سے وہ مارا گیا۔ جب وہ زخمی حالت میں پڑا تھا تو بھگت سنگھ نے اسے قریب سے کئی گولیاں ماری تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 8 گولیوں کے زخم دکھائے گئے تھے۔ بھگت سنگھ کے ایک اور ساتھی چندر شیکھر آزاد نے ایک بھارتی پولیس ہیڈ کانسٹیبل چنن سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس نے بھگت سنگھ اور راج گرو کے فرار ہونے پر پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ فرار ہونے کے بعد بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے لالا لاجپت رائے کی موت کا بدلہ لینے کا عوامی طور پر اعلان کرنے کے لیے تخلص کا استعمال کیا اور تیار شدہ پوسٹر لگائے جنہیں انہوں نے جیمز اسکاٹ کے بجائے جان سینڈرز کو اپنا ہدف کے طور پر دکھانے کے لیے تبدیل کیا تھا۔ بھگت سنگھ اس کے بعد کئی مہینوں تک فرار رہا اور اس وقت کوئی سزا نہیں ملی۔ اپریل 1929 میں دوبارہ منظر عام پر آتے ہوئے اس نے اور ایک اور ساتھی بٹو کشور دت دہلی میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے بینچوں کے درمیان 2 کم شدت والے گھریلو ساختہ بم پھینکے۔ انہوں نے گیلری سے نیچے قانون سازوں پر کتابچے برسائے، نعرے لگائے اور حکام کو انہیں گرفتار کرنے کی اجازت دی۔ گرفتاری اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تشہیر نے جان سینڈر کیس میں بھگت سنگھ کی مداخلت کو سامنے لایا۔ مقدمے کی سماعت کے انتظار میں بھگت سنگھ نے عوامی ہمدردی حاصل کی جب وہ ساتھی مدعا عالیہ جتن داس کے ساتھ بھوک ہڑتال میں شامل ہوئے، جس نے ہندوستانی قیدیوں کے لیے جیل کے بہتر حالات کا مطالبہ کیا۔ یہ ہڑتال ستمبر 1929 میں بھوک سے داس کی موت پر ختم ہوئی۔ بھگت سنگھ کو جان سینڈرز اور چنن سنگھ کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور مارچ 1931 میں 23 سال کی عمر میں پھانسی دی گئی تھی۔
وہ اپنی موت کے بعد ایک مقبول لوک ہیرو بن گئے۔ جواہر لال نہرو نے ان کے بارے میں لکھا، بھگت سنگھ اپنی دہشت گردی کی وجہ سے مقبول نہیں ہوا، بلکہ اس لیے مقبول ہوا کہ وہ اس لمحہ لالا لاجپت رائے کی عزت اور ان کے ذریعے قوم کی عزت کو ثابت کر رہا تھا۔ وہ ایک علامت بن گیا۔ ایکٹ کو فراموش کر دیا گیا، علامت باقی رہی، اور چاند ہی مہینوں میں پنجاب کا ہر قصبہ اور گاؤں اور کچھ حد تک شمالی ہندوستان کے باقی حصوں میں اس کے نام سے گونجنے لگے۔ بعد کے سالوں میں بھگت سنگھ ایک جوانی میں ملحد اور سوشلسٹ کے طور پر ہندوستان میں ایک ایسے سیاسی میدان میں سے مداحوں کو جیت لیا جس میں کمیونسٹ اور دائیں بازو کے ہندو قوم پرست دونوں شامل تھے۔ بھگت سنگھ کے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے ہندوستانی نوآبادیاتی مخالف انقلابی بھی جرأت مندانہ کارروائیوں میں ملوث تھے، اور انہیں یا تو پھانسی دی گئی تھی یا پرتشدد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ مقبول فن اور ادب میں بھگت سنگھ کی طرح شیر بنے ہوئے تھے، جن کا کبھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ ایک پنجابی جاٹ سکھ خاندان میں 27 ستمبر 1907 کو پنجاب کے لائل پور ضلع کے گاؤں بنگا میں پیدا ہوا، جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا اور آج پاکستان میں واقع ہے۔ وہ 7 بچوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے۔ 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ودیاوتی اور اس کے شوہر کشن سنگھ سندھو کے ہاں پیدا ہوا۔ بھگت سنگھ کے والد اور ان کے چچا اجیت سنگھ ترقی پسند سیاست میں سرگرم تھے۔ انہوں نے 1907 میں کالونائزیشن بل اور بعد میں 1914 اور 1915 کی غدر تحریک میں بھی حصہ لیا۔ کچھ سالوں تک بنگا کے گاؤں کے اسکول میں بھیجے جانے کے بعد بھگت سنگھ کو لاہور کے دیانند اینگلو ویدک اسکول میں داخل کرایا گیا۔ 1923 میں اس نے لاہور کے نیشنل کالج میں شمولیت اختیار کی، جس کی بنیاد 2 سالہ قبل لالا لاجپت رائے نے مہاتما گاندھی کی عدم تعاون کی تحریک کے جواب میں رکھی تھی، جس نے ہندوستانی طلباء پر زور دیا کہ وہ برطانوی ہندوستانی حکومت کی طرف سے سبسڈی والے اسکولوں اور کالجوں کو ترک کر دیں۔ پولیس کو نوجوانوں پر بھگت سنگھ کے اثر و رسوخ سے تشویش ہوئی اور مئی 1927 میں اسے اس بہانے سے گرفتار کر لیا کہ وہ اکتوبر 1926 میں لاہور میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ملوث تھا۔ اسے 60,000 روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے 5 ہفتے بعد انہوں نے امرتسر سے شائع ہونے والے اردو اور پنجابی اخبارات کے لیے لکھا اور اس کی تدوین کی، اور نوجوان بھارت سبھا کی طرف سے شائع ہونے والے کم قیمت پرچوں میں بھی حصہ ڈالا، جنہوں نے انگریزوں کو غصہ دلایا۔ انہوں نے کیرتی کسان پارٹی، مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی جو تھی، اس کے جریدے کیرتی کے لیے بھی لکھا، اور دہلی سے شائع ہونے والے ویر ارجن اخبار کے لیے بھی مختصراً لکھا۔ 1928 میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کی سیاسی صورتحال پر رپورٹ کرنے کے لیے سائمن کمیشن قائم کیا۔ کچھ ہندوستانی سیاسی جماعتوں نے کمیشن کا بائیکاٹ کیا کیونکہ اس کی رکنیت میں کوئی ہندوستانی شامل نہیں تھا، اور ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ جب کمیشن نے 30 اکتوبر 1928 کو لاہور کا دورہ کیا تو لالا لاجپت رائے نے اس کے خلاف احتجاجی مارچ کی قیادت کی۔ پولیس نے بڑی بھیڑ کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں تشدد ہوا۔ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ جیمز ایس کارڈ نے پولیس کو مظاہرین پر لاٹھی چارج کرنے کا حکم دیا اور لاجپت رائے پر ذاتی حملہ کیا، جو زخمی ہو گیا تھا، اور بعد میں لاجپت رائے کا انتقال 17 نومبر 1928 کو دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی موت ان زخموں کی وجہ سے جلد ہو گئی ہے۔ جب یہ معاملہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو برطانوی حکومت نے لاجپت رائے کی موت پر کسی بھی قسم کے کردار سے انکار کر دیا۔ اگر آپ اس سے آگے بھگت سنگھ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری فریڈم فائٹر سیریز کی اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس میں ہم آپ کو ان حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینی طور پر نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کے بھگت سنگھ کے زندگی کے واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ اس سے آگے بھگت سنگھ کے ساتھ کیا ہوا اور تاریخ میں بھگت سنگھ کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔